عظیم آیت مطالعہ اور صورت یوسف شریف بھی اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، آخری کلمات آ چکے ہیں اور یہ احسن قصہ اللہ کے کرم سے مکمل ہوا چاہتا ہے۔ کل کی آیت مطالعہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ فرمایا اللہ پاک نے جب قافلہ مصر سے چلا 8 دن کی مسافت پہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر بیٹھے تھے اور آپ نے کہا انی لأجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لولا ان تفندون، تو مجھے اس حالت میں دیکھ کر، میری بات یہ سن کر کہ میں کہہ رہا ہوں یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی ہے، کہیں تم مجھے یہ نہ کہہ دینا کہ بابا اب بوڑھا ہو گیا ہے تو بابے کی اب عقل کام نہیں کرتی۔ تو فندون کا مطلب تھا کہ آپ وہ بات کریں جو عقل میں نہیں آنے والی۔ کہاں یوسف اور کہاں یوسف کا واقعہ اور کتنا عرصہ گزر گیا یوسف کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کے دیے ہوئے علم سے، کیا کہا میں نے جی؟ اللہ کے نبی اللہ کے دیے ہوئے علم سے، دیتا کون ہے جناب؟ اللہ۔ بس بات ختم ہو گئی، دیتا کون ہے؟ اللہ۔ اچھا یہ بتلائیے اللہ کسی کو کوئی چیز دے مستقل دیتا ہے یا کبھی کبھی دیتا ہے؟ مستقل دیتا نہیں، یہ موٹی موٹی بات ہے۔ ایسا ہی ہے نا، میں اکثر آپ کو وہ ڈاکٹر والی مثال سناتا رہتا ہوں اس لیے تاکہ عقل میں بات بیٹھ جائے۔ ڈاکٹر کا کیا خیال ہے؟ اللہ نے اس کو جو حکمت اور دانائی دی ہے، کیا خیال ہے؟ کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا جی اب صبح کے ٹائم گئے ہوں، پہلے ٹائم میں 10 بجے اس نے کہا یہ لو جی دوائی ہے، اور آپ پھر شام کو پھر کسی دن گئے، اس نے کہا اس وقت علم نہیں ہے، کبھی اس نے کہا نہیں؟ ڈاکٹر کو جب دیتا ہے اللہ الغرض، جب بھی کسی کو دیتا ہے تو مستقل دیتا ہے جی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ امام مسجد نے کہا جی آج میں نماز نہیں پڑھا تھا فجر کی کیونکہ مجھے قرآن بول چکا ہے؟ نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ بات سمجھیے، اللہ جس کو جو نعمت دیتا ہے وہ دے دیتا ہے، یہ اللہ کی سخاوت کا اظہار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے نبیوں کو علم غیب دیتا ہے، یہاں پر ایک تانا بھی ہے جو دیا جاتا ہے اہل سنت کو، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں، اور ایک عام سادہ بندے کے دماغ میں یہ بات ٹھوس دی گئی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عالم الغیب کی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کس کی ہے بھائیو؟ اللہ کی۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ باقی جس کو جو جب جتنا ملا وہ سب کا سب اس کی عطا سے ملا، ایسے جی۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کیا جو آپ نہیں جانتے۔ جس کے نبی کی اتنی شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر کسی نے تان کیا، یہ تان ازلی آج کی نہیں ازل سے چلی آ رہی ہے، اس وقت بھی کرتے تھے لوگ۔ سرکار کے علم پہ کچھ منافقین مدینہ نے تانا کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ گر ہوئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے سارے علوم بتا دی، سارے واقعات سنا دی، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتا دیا، حضرت عمر فرماتے ہیں سرکار نے صبح کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا، چلتے رہے خطبہ، زور کی نماز، عصر کے بعد شام تک سرکار نے ہمیں خطبہ سنایا، تقریر سنائی، اور کوئی صحابی اٹھ کے گیا بھی نہیں۔ یہ بھی صحابہ کا ذوق تھا، قرآن کے ساتھ محبت تھی نا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فرماتے ہیں اتنی باتیں بتلائیں ہمیں، حتیٰ کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے، سب کی باتیں سرکار نے ہمیں بتلا دی۔ حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا میں حوض کوثر پہ ہوں گا، فرمایا حوض کوثر پہ ہوں گا، میرے پاس میں حوض کوثر پہ اپنے غلاموں کو جام پلا رہا ہوں گا، میرے پاس آئیں گے کچھ ایسے لوگ اور وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں پیاس لگی ہے، تو ہم انہیں فرمایا جب میں ان کو پیارے پلانے لگوں گا تو مجھے کہا جائے گا ان کو نہیں پلانا، آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، اس بات پہ ذرا بات کرنا، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کون سی بدعات جاری کی، کون سے نئے طریقے جاری کر لیے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو لے کر بہت سے لوگوں نے کہا کہ جناب من آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اگر ہوتا تو حضور پھر کیوں کہتے کہ مجھے آپ کو نہیں پتا، گویا آپ کو پتا نہیں تھا تو کہا جا رہا تھا۔ میں نے کہا یہی تو علم غیب کی اصل دلیل ہے، توجہ رکھنا میرے بھائیو، یہی اصل علم غیب کی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب ابلے نہیں ہوئے یار، کس نے دیا بھائیو؟ اگر اس کا مطلب ہے اگر سرکار کو علم غیب نہیں تو اعتراض کس کی ذات پہ ہے؟ اللہ کی ذات پہ۔ اللہ اکبر۔ اب سرکار دنیا میں یہ واقعات کب کے ہیں؟ جہان بھی اور ہے، مقام بھی اور ہے۔
پہلے قبر، قبر کے بعد کا حشر، اور حشر میں جا کر یہ واقعہ بیان کب ہو رہا ہے؟ سرکار کے مدینے میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں، ابھی وہ جہان آیا نہیں، پہلے بتا رہے ہیں۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا، اس کا پتہ ہے آپ کو؟ پتہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں بیٹھے علم غیب کی اس وقت کی خبریں دے رہے ہیں، اس وقت کی خبریں دے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ایک اور حدیث بھی سنائی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 2 کتابیں لے کر آئے، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں، حدیث پاک ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ بھی کتاب ہے، یہ بھی کتاب ہے۔ یا رسول اللہ اس کتاب میں کیا؟ فرمایا اس کتاب میں قیامت تک آنے والے جتنے مومن ہیں سب کے نام ہیں۔ اب یہ بتائیے جس کے پاس کتاب ہو اس کو علم نہیں ہوگا؟ کون دے گا؟ بس بات ختم۔ جناب من سرکار فرمایا اس میں سب جنتیوں کے نام بھی لکھے گئے اور ٹوٹل بھی کر دیے گئے۔ گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے یہ پتہ ہے میرا امتی کون بننے والا ہے، کس کا بیٹا ہوگا، کہاں رہتا ہوگا اور اس کا نام کیا ہوگا، قبیلہ سب کچھ جانتے ہیں، ٹوٹل بھی جانتے ہیں کتنے ہیں جو جنت میں جانے والے۔ یہ تو علم ہے مصطفیٰ کا، پتہ نہیں اللہ کے علم کے تو سبحان اللہ۔ ایسے سرکار نے پھر دوسری کتاب فرمایا، عرض کیا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنمیوں کے نام ہے، اور اس میں سب کے نام، ان کے خاندان، قبیلے، باب دادے سب کے لکھ دیے گئے، اور فرمایا آخر میں ٹوٹل بھی کر دیا گیا۔ پھر آپ نے ہاتھ جھاڑے، کتاب مصطفیٰ لائے بھی تھے، ہاتھ جھاڑے کتاب اللہ۔ حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا لولا ان تفندون، کا یہ نہ کہہ دینا کہ میں ایسے ہی باتیں کر رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ کے پوتوں نواسوں نے کہا اے بابا آپ تو بہت پرانی محبت میں برفتہ ہو، آپ اسی لیے اس طرح کی بات کرتے ہو۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجهه فارتد بصیرا، سورۃ یوسف نے تو عقائد کی کلیاں کھول دی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب یہ یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ادھر سے وہ جب چلا، جب آیا بشیر خوشخبری دینے والا، اللہ کے قرآن نے کہا انہوں نے قمیص ڈالی۔ کیا ڈالی؟ صحیح پتہ چلا تبرکات میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ جو چیزیں اللہ کے نبیوں، اللہ کے ولیوں، اللہ کے نیک بندوں سے مس کر جائیں ان میں برکات کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہر چیز اللہ کرتا ہے بھائیو، کرتا رہا، کرتا سبب سے ہے۔ جناب احمد فرمایا جب آیا اس نے قمیص ڈالی، یہ قرآن ہے نا، کوئی کی بات تو نہیں ہے۔ جب آیا اس نے قمیص ڈالی، فرتد بصیرا، قمیص ڈالنی تھی، رب چاہتا، توجہ ہے صحیح۔ میں نے کچھ پہلے دن پہلے یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں ہماری، کہ حضرت یعقوب دعا کر دیتے یا اللہ یوسف ملنے والا ہے تو مہربانی کر آنکھیں لوٹا دے، یا حضرت یوسف علیہ السلام تو قمیص نہ بھیجتے، صرف دعا کر دیتے۔ کیا خیال ہے اللہ کے نبی کی دعا اللہ رد کرتا؟ لینے تو نہیں یاد نہ رد کرتا نا۔ آپ نے نہ دعا کی نہ آپ نے دعا کی، بلکہ اگر دعا کی بھی ہوگی ہم اس کے منکر نہیں، لیکن بھیجی کیا چیز؟ قمیص بھیجی۔ قمیص اس لیے بھیجی تاکہ قیامت تک یہ بات واضح ہو جائے اور قرآن کی دلیل بن جائے کہ اللہ کے نبیوں، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو چیز نسبت کر جائے، اللہ کے اولیاء دوستوں کے ساتھ لگی ہوئی چیز برکت والی ہو جاتی ہے۔ ہاں آپ نے قمیص بھیجی، قمیص آئی آنکھوں پہ، آنکھیں روشن ہو گئی۔ فرتد بصیرا، آپ نے آگے جو بات کی نا وہ بڑی اعلیٰ ہے، علم غیب کی عین دلیل ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو علم غیب دیتا ہے، مستقل دیتا ہے۔ فرمایا قال الم اقل لکم، یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے، آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا، فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں غیب کی وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ان کے بیٹوں نے کہا اے بابا ہمارے لیے استغفار کیجئے، بے شک ہم ہی خطا کار ہیں، ہم نے ہی یوسف کے ساتھ ظلم کیا اور آپ کا دل دکھایا۔ انہوں نے کہا قال سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے ان قریب ضرور دعا کروں گا، ضرور دعا کروں گا۔ استغفر ربی انہ هو الغفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی میں آپ کو وہ نقصہ بتلاؤں گا جس سے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو باتیں بھول جاتے ہیں، خاص کر یہ حفاظ کے لیے بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ حدیث بہت طویل ہے، میں جلدی جلدی عرض کروں گا بس کہ وقت کے اندر اندر پوری ہو جائے، ہو سکتا ہے آج کا موضوع نہ چل سکے تو انشاءاللہ اس کو کل پڑھ لیں گے۔ توجہ ہے سے سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور اس کو جامع ترمذی نے نقل کیا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے،
فرمایا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ میرے سینے سے قرآن نکل جاتا ہے، میں قرآن یاد کرتا ہوں اور قرآن میرے سینے سے نکلتا ہے، میں اس کو یاد رکھنے پر قادر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن، یہ آپ کی کنیت ہے، عرفی نام ہے آپ کا، فرمایا اے ابو الحسن کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تم کو نفع دیں، جو تم کو نفع دیں، اور جن کو تم وہ کلمات سکھاؤ تو ان کو بھی نفع دیں۔ حافظو تم خاص کر توجہ کرنا میرے بھائیوں، ان کو بھی پہنچاؤ، نفع پہنچائے، اور جو کچھ تم یاد کرو تمہارے سینہ میں محفوظ رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ضرور سکھائیے۔ آپ نے فرمایا جب جمعہ کی شب ہو، جب جمعہ کی وہ یا پتہ لگا ہر وقت تو ویسے خدا کی رحمت کا ہے، لیکن بعض موقع اور بعض جگہ برکات والی ہوتی ہے، ایسے نہ سی بعض وقت اوقات اور بعض جگہ خاص برکت والی ہوتی ہیں، جیسے یہ بھی مسجد ہے، توجہ ہے صحیح، یہ بھی مسجد ہے، برکت کی جگہ ہے، رحمت کی جگہ، ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک نماز ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، اور 10 کو اللہ بڑھائے تو پھر 100 کر دیتا ہے، 100 کو 700 کر دیتا ہے، 700 کو 10 لاکھ کر دیتا ہے، 10 لاکھ کو 2 کروڑ کہتا ہے کر دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، ابو ہریرہ کہتے ہیں، تو رب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے نا جی۔ تو پتہ چلا اب یہاں نماز پڑھو 27 نمازوں کا ثواب، یہی نماز اگر تم کعبۃ اللہ میں جا کے پڑھو تو 1 لاکھ کا ثواب۔ گویا پتہ لگا جگہ اور وقت کے ساتھ کوئی چیز پڑھی کیا جائے عمل تو اس کے برکات اپنے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توجہ ہے صحیح، ہاں جی، فقہ کے امام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ امام بخاری پاک کے شاگرد تھے، امام بخاری پاک کے شاگرد تھے، اور فرماتے ہیں نا حضرت امام ابو حنیفہ پاک کے شاگرد تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی بات یاد نہ ہوتی تو میں کیا کرتا، قبر ابو حنیفہ پہ جاتا، سرکار ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا اور میں آپ کی قبر کے سرہانے اللہ کو سجدہ کرتا۔ کس کو سجدہ کرتا؟ اللہ۔ کس کو سجدہ کرتا؟ اللہ۔ سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، کسی اور کے سوا ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ جو تہمتوں کا بازار ہے یہ بھی ایسے ہی لگایا گیا ہے تاکہ بات سیدھی کی جائے۔ جناب من فرمایا آپ نے وہاں فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا، 2 رکعت نماز پڑھتا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا اور توسل کرتا میں صاحب قبر کا، میں کہتا اے اللہ اس نیک بندہ کے وسیلہ سے مہربانی فرما، میرے لیے علم کا یہ عقدہ حل فرما دے، تو رب تعالی میرے سینے کو کھول دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا تم کیا کرو جب جمعہ آئے، اور یہ تفسیر میں بھی تھا، میں نے کل آپ کو حدیث سنائی تھی کہ فرمایا حضرت سرکار نے فرمایا حضرت یعقوب نے کہا کہ میں جمعے کی رات آنے دو، سوف استغفر اس لیے کہا کہ جمعے کی رات آنے دو، جمعے کی رات آئے گی میں دعا اٹھاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا اللہ قبول فرمائے گا۔ سرکار نے فرمایا جب شب جمعہ ہو یعنی جمعہ کی شام ہو، یعنی دن جمعرات کا ہو اور رات جمعہ والی ہو، تو فرمایا ہو سکے تم کو تو رات کے آخری تہائی حصہ میں قیام کرو، کیونکہ اس وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ فرمایا ان کی مراد بھی یہی تھی کہ حتیٰ کہ جمعہ کی رات آ جائے، اگر تم سے ہو سکے تو اس رات کے وسط میں یعنی آدھی رات کو قیام کرو، اور فرمایا اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو اس رات کے اول میں بھی قیام کرو، چاہے تم اول میں قیام کرو، چاہے تم درمیان میں قیام کرو، چاہے تم آخر میں قیام کرو، میری زبان سے نکل گیا اللہ پوری فرما دے گا۔ فرمایا کیا کرو، اب توجہ کرنا میرے بھائیوں، فرمایا سرکار نے فرمایا 4 رکعت نماز پڑھو، 4 رکعت کیا کرو، نفل کی نماز پڑھو۔ فرمایا پہلی رکعت میں فرمایا سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ یاسین پڑھو، کیا پڑھو صحیح، یہ نقصہ بتایا جا رہا ہے، فرمایا یاسین پڑھو، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھو، اور فرمایا سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری رکعت میں فرمایا سورۃ الدخان پڑھو، تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھو، اور فاتحہ کے بعد فرمایا سورۃ حامی سجدہ پڑھو، اور فرمایا چوتھی رکعت میں
فرمایا اچھی طرح سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ تبارک الذی یعنی سورۃ ملک پڑھو، پہلی رکعت میں یاسین پڑھو، دوسری میں دخان پڑھو، تیسری میں حامیم مصدع پڑھو، چوتھی میں تبارک الذی بیدہ الملک پڑھو۔ فرمایا جب ان رکعات سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی حمد و ثنا کرو اور مجھ پر اور مجھ سے سابقہ جو انبیاء گزرے ان کی ذات پہ درود بھیجو۔ سبحان اللہ، اللہ کی تعریف بھی کرو اور فرمایا ہماری ذات پہ اچھی طرح درود پڑھو۔ تمام مومنین مومنات کے لیے استغفار کرو اور اپنے فوت شدہ مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرو، دعا کرو۔ اور پھر آخر میں یہ دعا کرو، اے اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے مجھے ہمیشہ گناہوں سے بچا کر مجھ پر رحم فرما اور فضول کاموں کی مشقت سے مجھے بچا کر مجھ پر رحم فرما، اور تو میرے جن کاموں سے راضی ہو مجھے ان میں حسن ظرف نظر عطا فرما۔ اے اللہ آسمان اور زمینوں کے ابتدان پیدا کرنے والے، اے جلال اکرام اور غیر متصور غلبہ کے مالک، اے مالک اے رحمان، توجہ کہنے سے باری میں تیرے جلال اور تیرے وسیلہ کے نور کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں، تیری ذات کے وسیلہ سے اور تیری ذات کے نور کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اپنی کتاب کے حفظ کو میرے دل کے لیے میرے دل کو لازم کر دے، جیسے کہ تو نے مجھے اس کتاب کی تعلیم دی، مجھے اس طرح اس کی تلاوت کی توفیق دے جس طرح تو راضی ہو۔ اے اللہ آسمان اور زمینوں کے ابتدان پیدا کرنے والے، اے جلال اکرام اور غیر متصور غلبہ کے مالک، اے اللہ اے رحمان، میں تیرے جلال اور تیری ذات کے نور سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی کتاب کے پڑھنے سے کے ساتھ میری آنکھوں کو منور کر دے اور اس کی تلاوت سے میری زبان کو رواں کر دے اور میرے دل کو کشادگی کر دے اور میرے سینے کو کھول دے اور اس سے میرے بدن کو صاف کر دے، کیونکہ تیرے سوا میرے حق میں کوئی مدد نہیں کر سکتا اور تیرے سوا کوئی حق لا نہیں سکتا۔ اور فرمایا اور گناہوں سے پھرنا اور نیکیاں کرنا اللہ بلند و برتر کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ اے ابو الحسن تم 3 یا 5 یا 7 جمعہ تک اس طرح کرتے جاؤ، 3 5 یا 7 جمعہ تک، ہر جمعے کی رات جب آئے تو اس طرح 5 جمعے یا 3 جمعے یا 7 جمعے یہ کرتے رہو۔ فرمایا یہ عمل کرنا اللہ کے اذن سے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، یہ دعا کسی مومن سے تجاوز نہیں کرے گی، یعنی یہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم 5 یا 7 جمعے گزرے تھے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ایک مجلس میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں 4 یا 5 آیتیں بمشکل یاد کرتا تھا، فرمایا اور جب ان کو یاد کرتا تو وہ میرے سینے سے نکل جاتی تھی، اب میں 40 یا اس سے بھی زیادہ آیتیں یاد کر لیتا ہوں اور ان کو زبانی پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میرے سامنے کتاب اللہ موجود ہے، اور پہلے میں سنتا تھا تو میرے سینے سے نکل جاتی تھی، اب میں جس حدیث کو بھی سنتا ہوں وہ بھی یاد ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کا ایک لفظ بھی کم نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم اے ابو الحسن میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 3570۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آج آن لائن زمانہ ہے، ہر ایک کے پاس جو ہے اینڈرائڈ موبائل بھی موجود ہے، آپ اس حدیث کو 3570 کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کو اگر عربی متن کے ساتھ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ